سج کے تک لو زہرا سانحہ کربلا اسلامی تاریخ کا وہ لرزہ خیز واقعہ ہے جس میں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشور میں کربلا میں اپنے احباب و انصار و اہل حرم کے ساتھ دین حق کی خاطر ریگزار کربلا پر عظیم قربانیوں کے ناخوش ثبت کیے۔ یوم عاشور جہاں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کربلا میں ہر عمر اور ہر سن کے افراد خواب ابراہیم علیہ السلام کو تعبیر دینے کے لیے تیار دکھائی دیتے تھے، وہیں خواتین کربلا نے بھی عزم و ہمت اور جرأت و شجاعت کے باب رقم کیے۔ انہی سرکردہ خواتین میں ایک نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی آتا ہے، جنہوں نے دین حق کی سربلندی کی خاطر کربلا میں نہ صرف اپنے 2 بچوں اور محمد کی قربانی پیش کی بلکہ اول تا آخر جہاد کربلا میں ایک فعال قائد کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادی تھیں۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ حضرت جعفر طیار کی بہو اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کی زوجہ تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر سایہ ہوئی تھی۔ ثانیہ زہرا کو بچپن سے ہی اپنے بے مثال بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے خصوصی محبت اور الفت تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ بچپن میں بھی اگر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے امام حسین کے چہرے کی زیارت نصیب نہ ہوتی تو آپ پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ یہ محبت اور الفت بچپن سے کربلا تک اس درجہ کمال کو پہنچ چکی تھی جہاں یک و جان 2 قالب کی صورت پیدا ہو گئی، اور حضرت امام حسین جیسی شخصیت نے واقعہ کربلا کے دوران حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے مشاورت فرمائی۔ یہی سبب ہے کہ واقعہ کربلا میں آپ نے امام حسین کے اتباع میں نہ صرف بتمام کمال پیش آنے والے تمام مصائب کو برداشت کیا بلکہ اپنے 2 بیٹوں حضرت اون اور محمد کو بھی راہ خدا میں فدیہ کیا، اور اس کے بعد کربلا سے کوفہ اور شام تک بے پردگی کے عالم میں بھائی کے پیغام کو عام کرتی چلی گئی۔ اس لیے آپ کو شریکت الحسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ام المصائب بھی کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ آپ نے مسلسل غم نہایت قریب سے دیکھے۔ اول 5 برس کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت پر گھر میں صف ماتم دیکھی، پھر اپنی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر غم و علم کا شکار ہوئیں، پھر چھوٹے خلیفہ راشد اور اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم سہا۔ اس کے بعد اپنے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا، اور آخر میں اپنے چہیتے برادر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کے تمام واقعات اور حادثات اور اس کا مشاہدہ کربلا کے لیے آپ کا تربیتی اثاثہ قرار پایا، اور یوم عاشور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور بیٹوں کو خون میں غلطاں دیکھا، مگر اللہ کے شکر کے سوا آپ کی زبان مبارک سے کوئی اور لفظ نہ نکلا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت میں عبادت اور پرہیزگاری کا عنصر نہایت غالب دکھائی دیتا تھا۔ تمام غم و علام پوری خندہ پیشانی سے سہتی رہیں،
مگر عبادات خداوندی میں کوئی کمی نہ آئی۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری پھپھی نے تمام سفر و سیری کے دوران کبھی نماز قضا نہ کی، اور اسی وقت رخصت آخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بہن زینب سے فرمایا تھا کہ اے بہن مجھے اپنی نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ بس تھوڑی دیر یہ سند ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نہایت عبادت گزار اور پرہیزگار شخصیت تھی۔ آپ کو ثانیہ زہرا کہنے کی وجہ غالباً یہی ہے کہ آپ حسبی و نسبی اعتبار سے کئی منازل میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مماثلت رکھتی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی تو حضرت زینب کو آغوش رسالت اور ولایت میسر آئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ خاتون جنت یعنی کہ حضرت فاطمہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 فرزند راہ خدا میں شہید ہوئے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے 2 بیٹے راہ خدا میں فدیہ کیے۔ 11 محرم الحرام کو یوم زینب کا مقام حاصل ہوا اور آپ پر مصائب کی انتہا ہو گئی۔ راہ کوفہ و شام کے سر برہنہ سفر آپ کے مصائب کی ہمت اور جرت کا امتحان ثابت ہوا۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام سے بھی سرخ رو گزری اور کوفہ و شام میں آپ کے بھرپور خطبات ثابت کرتے ہیں کہ آپ نے بغیر کسی گھبراہٹ اور خوف کے کبھی راہ کوفہ میں تو کبھی دربار یزید میں نہایت جرت اور شجاعت کے ساتھ ظالم کے سامنے ظلم اور مظلوم کے حق کی وضاحت فرمائی۔ ان خطبوں کی علمیت، ان کی اہمیت اور انداز خطابت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات کی یاد دلاتا ہے، اور ان سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی علمیت اور تدبر کی عکاسی ہوتی ہے۔ واقعہ کربلا میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس محض ایک بہن کی نہیں تھی، ایک ماں کی نہیں تھی، صرف ایک مجاہدہ اور خطیبہ کی نہیں، بلکہ زینب نام ہے اس شخصیت کا جس نے کربلا میں لاتعداد کرداروں کو ایک سانچے میں ڈھالتے ہوئے دین حق کی سربلندی میں عورت کی عظیم کردار کی وضاحت کی۔ کربلا میں آپ کی شخصیت سے قریب ہر شعبہ حیات زندگی سے متعلق ہدایت آفرین کردار کی نشاندہی ہوتی ہے۔ رج رج